اللہ کا گھر سمجھ کے نہیں، علی کا مکان سمجھ کے رہی ہے۔ اگلی روایت کا ٹکڑا سنیے گا۔ آپ اکثر تصویروں پر ٹیلی ویژن پر لائیو دیکھتے ہیں، خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر ہے جس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے حجرہ اسود، کالا پتھر۔ خانہ کعبہ کے باہر ایک پتھر ہے جس پتھر کو چوما جاتا ہے، اس پتھر کو کہا جاتا ہے حجرہ اسود۔ اب آج اس بات پہ تحقیق شروع کرو، یہ پتھر ہے کیا؟ اس پتھر کو نسبت کیا ہے؟ میرے چوتھے امام علی بن الحسین صلی اللہ علیہ وسلم امام خطبہ دے رہے تھے، امام خطبہ حج دے رہے تھے۔ خطبہ حج دیتے دیتے مجمع سے ایک بندہ اٹھا، اس نے کہا علی بن الحسین خطبہ بعد میں دینا، پہلے اپنا شجرہ سناؤ۔ اس معلوم نے یہ سوال کیا، امام نے فرمایا فخرج، نکل جا، کہیں تیری وجہ سے یہاں عذاب نہ آ جائے۔ جب وہ اٹھا تو 4-5 لوگوں نے اور کہا مولا اس نے کچھ غلط نہیں کہا تھا، آپ شجرہ سنا دیتے۔ ان لوگوں نے یہ کہا، امام کے چہرے پہ جلال آیا، اشارت حجرۃ اسود، امام نے حجرۃ اسود کی جانب اشارہ کیا۔ امام نے جلال میں کہا تو بول میں کون ہوں، تو بتا میں کون ہوں۔ اب یہاں مخلوق نہیں بولے گی، اب بولے گا حجرۃ اسود، بولے گا حجرۃ اسود۔ حجرۃ اسود نے خطبہ دیا، اس خطبے کو تاریخ میں کہا گیا خطبہ ابیض، سفید خطبہ، کیونکہ خطبہ کالے نے دیا تھا۔ جب حجرۃ اسود خطبہ دے چکا، امام اپنے خیمے میں گئے، امام کے چند صحابی امام کے پاس خیمے میں گئے۔ انہوں نے کہا امام ہمیں اس بات پہ شک نہیں، پتھر کیسے بولا، کیونکہ ہم نے اسے پہلے آپ کے نانے کے ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑھتے دیکھے ہیں۔ ہمارا سوال یہ ہے، یہ پتھر آپ کو اتنا کیوں اور کیسے جانتا ہے، اس نے اتنا واضح جواب کیسے دیا؟ اب صدر سننا اور اسے جشن کا تحفہ سمجھنا۔ امام نے کہا جسے تم حجرہ اسود سمجھتے ہو، اصل میں یہ ایک فرشتہ ہے، یہ پتھر نہیں، یہ ایک ملک المکرم فرشتہ ہے۔ جب ہم یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے۔ اب جسے سمجھ نہیں آئی آلین کیا ہے، قرآن منبر پر لے کے آؤ۔ جب سب نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، خدا نے کہا استغفرتا ہما آلین، تو تکبر کرتا ہے کیا تم آلین میں سے؟ امام فرماتے جب ہم یہاں آنے سے پہلے آلین میں رہتے تھے، یہ فرشتہ ہمارے دروازے کا پہرے دار تھا، یہ فرشتہ ہمارے دروازے کے باہر کھڑا ہوتا تھا۔ جب ہم روح پروردگار بن کر آدم میں منتقل ہوئے، یہ ہماری جدائی میں رویا۔ خدا نے کہا تو جنت میں رہ کے روتا ہے، اس نے کہا میری جنت یہ نہیں، میری جنت یہ باغ یہ چشمے نہیں، میری جنت ان کا قرب تھا جسے تو نے بھیج دیا، جسے آپ نے بھیج دیا۔ امام کہتے ہیں خدا نے اس پر ترس کھایا اور اس کی پیدائش پر اسے ایک سفید موتی کے روپ میں بدلا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس وقت آدھی رات تھی، حضرت آدم علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ موتی دے دیا گیا۔ حضرت آدم اس کے نور کے ساتھ آئے، حضرت آدم کے دور میں بھی یہ موتی رہا، حضرت نوح کے دور میں بھی یہ موتی رہا۔ اب بعض بندے یہ سمجھتے ہیں اور بعض کی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ شاید کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا تھا، کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نہیں بنایا تھا، انہوں نے صرف کعبے کی دیواروں کو بلند کیا تھا۔ کعبہ تو حضرت آدم علیہ السلام نے دنیا میں آتے ہی کعبے کی بنیاد رکھی تھی، کیونکہ جب حضرت آدم کے بیٹے کبیر نے حابیل کا قتل کیا، زمین نے یوں دھڑکنا شروع کر دیا۔ آدم نے کہا اے میرے مالک، زمین پہ پہلا ناحق خون بہہ گیا ہے، اب زمین رک نہیں رہی۔ آدم جتنے اسم پڑھ سکتا تھا آدم نے پڑھے۔ جب آدم اپنے تمام اسم پڑھ چکا، آواز قدرت آئی، آدم اگر اس زمین کو سکون دینا چاہتا ہے، زمین کے مرکز پہ لفظ علی لکھ دے۔ آدم نے لفظ علی لکھا، جب لفظ علی لکھا، خدا نے کہا آدم تیرے نے یہاں سے گزریں گے، علی ہم سے علی کی توہین ہوگی، جہاں علی لکھا ہے وہیں کعبہ بنا دے۔ حضرت آدم نے وہاں پر کعبہ بنا دیا۔
अब जब जनाब नूह का दौर आया, उन्होंने वहाँ खेमा लगाया। अब यहाँ से अजाब का पानी तवाफ करके गुजरता था। अब क्योंकि मुझे तरीके काबा नहीं पढ़नी, मुझे पढ़ना है हजरे अस्वद। इमाम कहते हैं हजरत इब्राहिम का दौर आया। हजरत इब्राहिम ने अब क्योंकि काबे घर की सूरत में तब्दील कर दिया था, एक छत बना दी थी, दीवारें बना दी थी। उन्होंने कहा ऐ मेरे मालिक इस मोती का क्या करूं? फरमाया इसे पत्थर की सूरत में बदल। जब हजरे अस्वद पत्थर की सूरत में आया, हजरत इब्राहिम ने पूछा ऐ मेरे मालिक इस पत्थर का क्या करूं? फरमाया जैसे ये वहाँ खड़ा होता था, जैसे ये आलीम के दरवाजे पे पहरेदार बन के खड़ा होता था, वैसे ही इसे काबे के दरवाजे पे पहरेदार बना के खड़ा था। अब मैं इमाम ज़माना से इस जुमले की ताकत मांगूंगा। ये जुमला मैं आपको क्या करना चाहूंगा। जब हजरत इब्राहिम